الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غور من الأهوال مقتحم. ولله على الناس اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس کے گھر کا حج کرنا جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف پہنچنے کی. ومن کفر فإن اللہ، اور جس نے انکار کیا بس بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی عن العالمین، بے پرواہ جہان والوں سے. آمنت باللہ وبآیاتہ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ذی الحجہ کے مہینے کی آمد ہے اور اس وقت پوری دنیا سے فرزندان توحید حرمین شریفین، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی زیارت اور حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں. اسی مناسبت سے شاید کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. تاکہ جو حج کے فضائل
وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور باوجود استطاعت کے جو آدمی حاجت نہیں کرتا وہ کس قدر سعادتوں سے محروم رہتا ہے اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ جائے. حج ارکان اسلام میں سے 5واں تکمیلی رکن ہے اور اس وجہ سے حج جو ہے اس کے اندر بے شمار فضائل جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اور اجتماعی طور پر حج کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اندر رنگ برنگ کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. پوری دنیا سے فرزندان توحید جمع ہوتے ہیں, مختلف رنگتیں ہیں, کوئی کالے ہیں, کوئی گورے ہیں, کوئی گردنبو ہیں, کوئی لمبے لمبے قد قامت والے ہیں اور کوئی پست قد اور بس قامت والے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں. کوئی امریکہ سے, کوئی یورپ سے, کوئی ایشیا سے, کوئی وسطی ایشیا سے, کوئی افریقہ سے, کوئی مڈل ایسٹ سے, کوئی عرب سے, کوئی عجم سے. مختلف رنگتیں ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف قد و قامت ہیں جنہیں دیکھ کر کے بے اختیار زبان سے یہ نکل پڑتا ہے سبحانک ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار تیری ذات پاک ہے, تو نے یہ نظام اور یہ کائنات اور یہ ہستیاں اور یہ رنگ برنگ کی جو تیری مخلوقات ہیں ان کو بے فائدہ پیدا نہیں. مختلف رنگتوں والے اور مختلف زبانوں والے ایک مقام کے اندر جمع ہوتے ہیں اور ان سب کی فکر ایک ہے. زبان مختلف ہے لیکن فکر ایک, علاقے مختلف ہیں, فکر ایک, رنگت مختلف ہے, ان کی فکر ایک ہے, ان کا ترانہ ایک ہے, ان کا لباس جو ہے وہ ایک. گھر سے حاجی چلتا ہے, بہترین لباس اس نے جو ہے پہنا ہوا ہے, جیب تن کیا ہوا ہے, قیمتی لباس ہے, فاخرانہ لباس ہے. حکم ہوتا ہے کہ اس لباس کو اتارو, چاہے وہ کتنا ہی قیمتی لباس کیوں نہ ہو, اس کو حکم ہے کہ اس لباس کو اتار دو. میں تو بادشاہ ہوں, بادشاہ کو اتارو. میں وزیر ہوں, میں کھرب پتی ہوں, ارب پتی ہوں, میں لینڈ لارڈ ہوں, میں مفسر ہوں, محدث ہوں, میں فقیر ہوں, جو بھی ہو اس لباس کو اتارو اور 2 چادریں پہن دو جو تمہیں تمہاری اصلیت کی یاد دلائے, تمہاری کفن کی یاد دلائے. اب سارے کے سارے انسان, چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے فقیر ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, 2 چادروں کے اندر ملبوس ہے. قیمتی جوتے پہنے ہوئے ہیں, حکم میں اتار دو. ایسے جوتے پہنو کہ جس کے اندر تمہارے پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے یہ ظاہر نظر آئے. اب قیمتی جوتے بھی اتروا دیے گئے, قیمتی امامت بھی اتروا دیا گیا, قیمتی لباس بھی اتروا دیا گیا اور سب کو ایک لباس کے اندر ملبوس کر دیا. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بندہ نہ, سب برابر ہو گئے. اب یہ سب چل رہے ہیں ایک ہی فکر کے ساتھ, ایک ہی سوچ کے ساتھ. انہیں یاد دلایا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری اصلیت ہے, کہاں کی تمہاری وہ ٹھاڑ باڑ, کہاں کی وہ تمہاری شاہانہ شان و شوکت, کہاں کے تمہارا وہ قدر و فر, کہاں کی وہ تمہاری دولت, وہ تمہارا بینک بیلنس. آج سب کے سب تم جو ہے
ان دو کفن والے لباس کے اندر، دو چادروں کے اندر محفوظ ہو، اور اسی لباس کے اندر تم جاؤ گے اپنے سوالات کا جواب دینے کے لیے قبر کے اندر، اسی لباس کے اندر پہنچو، اور تمہیں ان امتحانات کا جواب دینا ہوگا، امتحانی پرچہ پاس کرنا ہوگا۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر تم نے اس دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچانا ہوگا اور رب کے طریقوں پہ چلو گے، رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو جواب دے دو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی کو پہچانا ہوگا، نبی کے طریقوں کے مطابق چلے ہوگے، تو جواب دے دو گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے دو گے دینی الاسلام کہ میرا دین اسلام۔ لیکن اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر رب کو نہیں پہچانا تو کہو گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر اپنے نبی کو نہیں پہچانا اور نبی کے اسوہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جواب ہوگا ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے کوئی معلوم نہیں کہ میرا نبی کون ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر اسلام کے اوپر نہیں چلے تو وہاں کہو گے ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے۔ تو سب ایک لباس کے اندر مضبوط ہیں اور قبر کے اندر پہنچیں گے، اور وہاں پر اس امتحان کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا اور یہ پرچہ حل کرنا ہو۔ تو احرام کے اندر دو چادریں پہنا کر کے اس اصلیت کی طرف پہچان دلانی کہ انسان یہ تمہارا سارا قرض و فرض اور نشانہ خاص بات یہ سب یہاں رہ جائے، اور یہ دو چادریں کی جو تمہارا ساتھ دیں گی اور ان کے اندر ملبوس ہو کر کے تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ۔ اب زبانیں مختلف ہیں، رنگتیں مختلف ہیں، عہدے مختلف ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، اور کوئی جو ہے بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان سب کی زبانوں کے اوپر جو ترانہ جاری ہے وہ ترانہ سب ایک ہے، لباس ایک، اور کوئی نعرہ لگا رہے ہیں، جو ترانہ گا رہے ہیں وہ ترانہ کی سب میں ایک ہے، چاہے بادشاہ ہے چاہے غریب ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میں میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، اور میں معلوم ہے کہ تم حاضر ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کس عقیدے کے ساتھ حاضر ہوئے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہاری حاضری اسی شعور کے اندر مقبول ہوگی جب تمہارا عقیدہ درست ہوگا، جب تمہارا عقیدہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر تمہارا عقیدہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تمہاری حاضری کے قابل قبول نہیں، تو بتا دیا لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے پروردگار میں اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے لا شریک لک، اے میرے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، تو مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، تو نفع و نقصان کا مالک ہے، سارے کے سارے خزانے تیرے ہاتھ کے اندر ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذل سے نوازتا ہے۔ بیدک الخیر، اے پروردگار ساری خوبیاں ساری خیر تیرے دست قدرت کے اندر ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اعلان کر دیا لبیک لا شریک لک لبیک، اے پروردگار اس عقیدے کے ساتھ میں حاضر دے رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو بیٹے بیٹیاں دینے والا، تو بیماریاں بھیجنے والا، کوئی شفاعت دینے والا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں،
ساری نہیں. ان الحمد والنعمت لک میرے پروردگار لبیک میں اس عقیدے کے ساتھ حاضر لے رہا ہوں کہ ان الحمد ساری کی ساری حمد ساری کی ساری تعریفیں ساری کی ساری خوبیاں لگا تیرے لیے ہیں. والنعمت اور جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں تیری عطا کرتا ہے. یہ زندگی تیری عطا کرتا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے ماں باپ میری اولاد میرے پاس کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی ہے میری سانسیں جو چل رہی ہیں یہ ہوا یہ پانی اسے میں استعمال کر رہا ہوں. یہ نعمت اللہ کی ساری نعمتیں تیری عطا کرتا ہے. میں نعمت اللہ لا تحصوها اتنی نعمتیں جب ان نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ لا تحصوها تمہارے بس کے اندر نہیں تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکو. والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ اللہ تیری بادشاہت ہے اور پھر یہ نہ کرتا ہوں کہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیرا کوئی ساتھی نہیں. یہ ہر ایک کی زبان کی پوری طرح نہ جائے. لاکھوں رجال ہیں عمرہ کرنے والے حج کرنے والے اور ان کی زبانوں کی پوری طرح نہ جائے کہ اللہ کی وحدانیت کا اللہ کی توحید کا. یہ جو ترانہ پڑھ رہے ہو یہ کس کا ترانہ ہے کیوں یہ ترانہ پڑھا جا رہا ہے. آج یہ کہتا ہے کہ یہ ترانہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ ذبح کے لیے حاضر ہو جاؤ تو لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ہر حج کرنے والے عمرہ کرنے والے کو حکم دے دیا کہ جب تم احرام باندھو تو لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو ترانہ دہراتے ہوئے میرے بارگاہ کے اندر میرے حضور حاضر ہو. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر اس کے گھر کا حج ہے فرض. من استطاع کس کے اوپر فرض ہے؟ من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا ہر اس آدمی کے اوپر فرض ہے کہ جو مکہ مکرمہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. کس کے اوپر فرض ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جواب ملتا ہے. ایک صحابی آئے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جو حج کو واجب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زاد راہ اور سواری یہ دو چیزیں کہ جس کے پاس سفر کا سامان موجود ہو اور جس کے پاس سواری ہو تو اس کی اوپر ہے وہ حج فرض ہو جاتا ہے. اور حج کی فرضیت بالاتفاق 9 ہجری کے اندر ہوئی اور اس سے اگلے سال جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ حج فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج. تو فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اس کی وجہ فرض ہو. اب فقہاء نے قرآن کریم کی آیات کے اندر اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد من استطاع کی تفسیر فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے بالغ ہے اور صحت مند ہے اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور غیر معذور نہیں ہے اور اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس کتنا مال و دولت موجود ہے کہ وہ یہاں سے ٹکٹ خرید کر کے چاہے ہوائی جہاز کا چاہے بحری جہاز کا چاہے کسی اور طریقے سے وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہے. اور جو دوران حج جتنا پیریڈ ہے اس کے اندر وہ اپنے ہوٹل کی اور دیگر کھانے پینے کی جتنے بھی اخراجات ہیں ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتا ہے. اور جن لوگوں کا نام نفع اس کے اوپر واجب ہے گھر کے اندر اس کی واپسی تک ان لوگوں کے اخراجات
آدمی کے اوپر حج فرض ہو، جس کے پاس اتنی استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج جو ہے یہ فرض ہو۔ اور پھر مسلمان ماں کے لیے، مسلمان بہن کے لیے، مسلمان عورت کے لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک اور فرض کا اور اضافہ ہے کہ جس عورت کے پاس یہ سب کچھ موجود ہو، اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس مال موجود ہو، جس کے ساتھ وہ حج بیت اللہ کر سکتی ہے، مکہ مکرمہ پہنچ سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے لیے محرم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی مسلمان عورت بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ محرم اپنے خرچے کے اوپر حج کے لیے جائے، چاہے اس کا خرچہ وہ مسلمان عورت جو ہے وہ برداشت کرے۔ تو اگر اس کو محرم جو ہے وہ میسر ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اور جب تک اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، باقی شرائط پائی جاتی ہیں لیکن محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے اس کو ائمہ فرماتے ہیں کہ فی الفور جو حج کرنا چاہیے، جس کے پاس استطاعت ہے تو وہ تاخیر نہ کرے، بلکہ پہلے ہی سال جو ہے جب حج کا موسم آئے تو وہ حج کو ادائیگی کے لیے روانہ ہو جائے، اس لیے کہ حج کا وقت مقرر ہے لیکن زندگی کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، نہ معلوم موت کس وقت آ جائے، اس لیے جب حج فرض ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً جو ہے وہ حج کرے اور حج کی ادائیگی کے اندر جو تاخیر نہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بعض لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن حج فرض ہونے کے باوجود وہ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانوں سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں اور اس حج کو جو ہے مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ ہیلا بہانا بناتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، جب گھر کے اندر ہمارا ماحول ہی صحیح نہیں ہے تو حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ماحول ٹھیک ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا پھر آپ حج کریں گے۔ ساری دنیا کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، پیرس جانے کے لیے پیسے ہیں، لندن جانے کے لیے پیسے ہیں، ترکی جانے کے لیے پیسے ہیں، ملک کے اندر مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کے لیے پیسے ہیں، لیکن یہ عذر بنایا ہوا ہے کہ ماحول صحیح نہیں ہے اور اس وجہ سے ہم حج نہیں کر سکتے، یہ من گڑت عذر ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ جی حج کے سوا جو ہے اور بھی تو فرائض ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہے، پہلے یہ فرائض اور یہ مسائل جو ہے یہ حل ہیں، پھر جو ہے جب موقع ہوگا تو حج بھی کر لیں۔ فرمایا کہ یہ بھی انتہائی بوجھا اور انتہائی منگڑت قسم کا عذر ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے، ماں باپ اجازت نہ دیں تب بھی تم حج کے لیے جاؤ، ہاں ایسی صورت ہو کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہ ہو اور اگر تم ان کو اس حالت کے اندر چھوڑ کر جاؤ، ان کی جان کو خطرہ ہو، ان کی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت کے اندر ان کی اجازت کے بغیر مت جاؤ۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر جب تمہارے اوپر حج فرض ہے تو فوراً جو ہے وہ حج کے لیے نکلو، اس لیے کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیعجل، کہ جو آدمی حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فوراً حج کرے، حج کرنے کے اندر جلدی کرے۔ ارے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے، تمہارے پاس استطاعت ہو تو پھر حج کرنے کے اندر تاخیر نہ کرو، نہ معلوم کون سی بیماری تمہیں لاحق ہو جائے یا کوئی ایسا عذر جو تمہیں لاحق ہو جائے کہ اس عذر کی وجہ سے تم دوبارہ پھر حج نہ کر سکو، اس لیے فرمایا کہ فوراً حج کرو۔ اور ایک روایت کے اندر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جو ہے یہ نکاح سے بھی مقدم ہے، کہ جب حج فرض ہو گیا تو نکاح کو مؤخر کرو اور پہلے جو ہے وہ حج کرو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے ہم نماز روزے کے تو پابند ہو جائیں، ابھی ہم نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے تو حج کیا کریں؟ فرمایا یہ بھی من گڑا ضرورت ہے۔ نماز اور روزے کا پابند ہونا یہ کون سا مشکل کام ہے جو تمہارے ہاتھ کے اندر، تمہارے اختیار کے اندر ہے، تو نماز روزے کی پابندی کرو۔ اور پھر جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی مستقل فرض ہے، اس کی ادائیگی کے اندر ہے
تاخیر مت کرو. بعض لوگ جو ہے وہ یہ وجہ کرتے ہیں کہ جی ابھی اولاد جو ہے ان کے رشتے کرنے ہیں, بچیاں سیانی ہیں, گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, پہلے اولاد کی رشتوں سے کی شادیوں سے فارغ ہو گئے, یہ اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں, اس کے بعد ہم حج کریں گے. فرمایا کہ یہ بھی عذر قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ جب تمہارے کو حج پر ہو گیا, چاہے اولاد کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہو, پہلے تم حج کا فریضہ ادا کرو اور بعد میں تم فرائض کو پورا کرو. بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ کاروبار کے لیے بچے چھوٹے ہیں, کاروبار سنبھال نہیں سکتے, کاروبار چلانے والا کوئی نہیں ہے, بچے سیانے ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, کاروبار سنبھالیں گے تو ہم حج کے لیے جائیں گے. پر میں یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر تم خود جو ہے کاروبار چلا نہیں سکتے تو کسی معتبر آدمی کا انتظام کرو, کوئی بھی نہیں ملتا تو اپنی دکان کو بند کرو, کاروبار کو بند کرو, تالا لگاؤ اور حج کر کے واپس آؤ. اور بعض لوگ جو ہے وہ اور مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو فرمایا ان تمام ہیلوں اور بہانوں کا جواب یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلک بأن اللہ تبارک وتعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے, ممنا کا ذاتم وراحلہ, جس کے پاس زاجرہ موجود ہو, جس کے پاس سواری موجود ہو, چاہے اپنی سواری ہو چاہے کرائے کی سواری ہو, اور اس کے ذریعے سے وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے, مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہے. تو اس کے ذریعے سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا, پھر بھی وہ حج کی اندر تعمیل کرتا ہے, فلا علیہ یموت یہودیا او نصرانیا, تو کوئی حرج نہیں کہ وہ مسلمان ہو کر کے مرے یا یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے, اس لیے کہ اس نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کیا. اللہ کا حکم ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے, اور اس نے باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا, چاہے یہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. کس قدر شدید وعید ہے اس کے اندر, جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, کہ تم نماز قائم کرو اور مشرکوں والا عمل نہ کرو. مشرکین جو مکہ تھے وہ حج کیا کرتے تھے لیکن نمازیں نہیں پڑھتے, اس کی نماز نہ پڑھنے کو مشرکین کا عمل بتایا کہ یہ مشرکوں کا عمل ہے نماز نہ پڑھنا. اور جو یہود و نصارہ تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے, وہ حج نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا, چاہے وہ یہودیوں کا مرے یا نصرانیوں کا مرے, اسلام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے جو اس نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں. اور ایک حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, اس حدیث کو پڑھ کر کے انسان کے دور میں کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی باوجود استطاعت کے وہ حج نہیں کرتا اور اسی حالت کے اندر وہ بند رہتا ہے, تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی پیشانی کی طرف کافر لگا ہوا ہوگا. اور پھر آگے دلیل کے طور پر کسی آیت کریمہ کی تلاوت کی, ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, سورۃ منصور کی اندر روایت. اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو, صاحب استطاعت ہو, اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو جائے, تو فرمایا کہ تم قسم کھا کر کے اس بات کی گواہی دو کہ یہودی ہو کر کے مرا ہے یا نصرانی ہو کر کے مرا ہے. لیکن جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ حج جس انسان کی فرض تھا, صاحب استطاعت تھا, حج نہیں کر سکا, حج نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں جب تک کہ وہ حج کا انکار نہ کرے. ہاں حج نہ کرنا اور اسی طرح دنیا سے چلا جانا یہ کافرانہ عمل ہے,
اور بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے جس انسان کے اوپر حج فرض ہو تو فرمایا کہ وہ اس کے اندر داخل نہ کرے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کے بے شمار فضائل میں وہ بیان فرمائے. فرمایا کہ اس وقت ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والا حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے اور احرام باندھ کر کے اس کی زبان کے اوپر تلبیہ کو جاری ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. تو فرمایا اس کی دونوں طرف زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں, چاہے وہ پتھر درند ہیں, اشراف الارض ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ اس تلبیہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور دونوں طرف زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی تلبیہ, اس کی آواز جو ہے وہ آخر تک پہنچ جاتی ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس آدمی نے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھتی ہوئے اس کا سارا دن گزر گیا, کسی حال کے اندر سورج غروب ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ سورج جو غروب ہوگا اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر کے غروب ہوگا اور وہ آدمی گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو جائے گا جس طرح کہ وہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اس دن وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کہ جس انسان نے حج کیا اس حال میں کہ لم يفسق, کہ اس نے کوئی جھوٹ نہیں کی, کوئی گناہ والا کام نہیں کیا حج کے دوران, رجع كيوم ولدته امه, فرمایا وہ حج سے جب واپس دوڑ کر کے آئے گا تو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہوگا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے جس پیدا ہوا تھا تو معصوم تھا, گناہوں سے پاک ہوگا. ایک روایت فرمایا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا یہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اور حج مبرور یعنی وہ حج جو انسان پورے اخلاص کے ساتھ کرے اور گناہوں سے بچتے ہوئے کرے تو فرمایا کہ اس کا بدلہ تو سوائے جنت کے کوئی اور نہیں. ایک روایت میں تاخیر بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الكيل كما ينفي الكيل الحبس الحديد والذهب والفضة. بتائیں کہ مسلمانوں پہ دفعہ عمرہ کیا کرو, پہ دفعہ حج کیا کرو, اس لیے کہ پہ دفعہ حج عمرہ کرنا یہ انسان کے فقر ماما کو اس طرح دور کر دیتا ہے اور انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے. كما ينفي الكيل الحبس الحديد, جس طرح لوہار کی بھٹی کے اندر لوہا اور سنار کی بھٹی کے اندر چاندی اور سونے سے جو ہے میل کچھ دور ہو جاتا ہے. ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج والعمرة وفد الله إن دعوه مجابهم وإن استغفروا غفر لهم. فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جب یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی مغفرت فرما دیتے ہیں, جو کچھ مانگتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے عطا کر دیتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقيت الحاج فسلم عليه وسافه, کہ جب کوئی حاجی حج کر کے واپس لوٹے تمہاری اس حاجی سے ملاقات ہو تو فسلم علیہ, آگے بڑھ کر کے اس کو سلام کرو, وسافه اس کے ساتھ مصافحہ کرو اور اس سے یہ کہو کہ ایستغفر لك, وہ تمہارے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو. کیوں؟ فإنه مغفور له, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس حاجی کے گناہوں کو معاف فرما دیا, گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے لوٹا ہے اور اس کی وہ دعا قبول ہوگی. اور ایک روایت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو فرمایا کہ وہ 400 راتوں کی اگر سفارش کرے گا, اور ایک روایت میں فرمایا کہ 400 افراد کی اگر وہ سفارش کرے گا تو اس کی سفارش جو ہے وہ مقبول ہوگی. تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے حج کرنے کے اوپر. اس لیے اللہ رب العزت اس کو توفیق دے جو صاحب استطاعت ہوں جن کے اوپر حج فرض ہو وہ اس فرض کی ادائیگی کے اندر کوتاہی نہ کریں اور اس کو ٹالے نہیں, اس لیے کہ معلوم نہیں زندگی کچرا کب پھول ہو جائے. جو ہے آئندہ سال سے حج کا سیزن آئے تو وہ حج کے لیے نکل پڑے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل
پھیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.